بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ خطبات urduaudio.com پر بھی دستیاب ہیں. سماعت فرمائیے مولانا سے سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب دعوت و تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ. زمین پر بحیثیت پیغمبر کے برپا ہوئے اور اس وقت کے طاغوت اور اس وقت کے ظالم و جبار فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنے کا کام ابتداء انہیں سونپا گیا، اور دوسرا کام یہ سونپا گیا کہ بنی اسرائیل کو وہ فرعون سے آزادی عطا کرے. یہ 2 کام ان کے تھے. فرعون کو دعوت دے، فرعونیوں کو دعوت دے، قبطیوں کو دعوت دے، اور بنی اسرائیل کی آزادی کی مہم چلائیں، اور فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ان کو آزاد علاقے میں لے جا کر ان پر شریعت حق نافذ کریں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے خلفاء کا اور انبیاء کا جو سلسلہ چلا وہ کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئے. وہ سب کے سب تورات پر عمل پیرا تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تجدید کام انجام دیتے تھے. لیکن انبیاء کرام، خاص طور پر اولو العزم انبیاء، اور وہ انبیاء جن کو رسول بنایا گیا، صاحب شریعت بنایا گیا، انہیں یہ کام سونپا گیا کہ وہ غیر مسلموں کے ماحول میں، وہ ماحول جو پہلے سے تیار شدہ نہیں ہے، اس میں حق کی آواز بلند کریں اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں. اس لیے کہ توحید کی دعوت وہ اساس و بنیاد ہے کہ جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ بنیاد جتنی پختہ ہوگی اور جتنی زیادہ گہری ہوگی اتنی اونچی عمارت اس پر اٹھ سکتی ہے. اور اسی کا یہ تقاضا رہا ہے. انبیاء کرام کی دعوت کا یہ نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ توحید کی دعوت میں دیر لگ رہی ہو تو پھر انہوں نے راستہ مختصر کر کے دعوت دینی شروع کر دی ہو اخلاق کی، یا صرف عبادات کی، یا صرف حسن معاشرت کی، یا صرف انسانیت کی، یا صرف آپس کے میل ملاپ کی، یا قومی یکجہتی کی. اس دعوت کے لیے کبھی بھی انہوں نے کوئی شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا. قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 900 سال وہ دعوت کے کام میں مشغول رہے، اور صبح و شام دعوت دیتے رہے، اور کھلم کھلا بھی دعوت دی اور چپ چپ کا بھی دعوت دی. لیکن ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کو غفار مانو، اللہ سے استغفار کرو. دعوت توحید پیش کرتے رہے، باوجود اس کے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑے سے لوگ ان کی دعوت پر ایمان لانے والے تھے. وہ حکیم تھے، وہ دانا و بینا تھے، وہ صاحب فراست تھے، وہ صاحب بصیرت تھے. ان کا اسلوب نہایت عالی تھا. خدا تعالیٰ جن نبیوں کا انتخاب فرماتا ہے وہ اصحاب کمالات ہوتے ہیں، ان میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی ہے. بات کہنے کا جو سلیقہ انہیں حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کو کیا حاصل ہوگا. لیکن وہ ایسے پیر نہیں بن جاتے کہ جس کے لاکھوں مرید ہو جائیں، وہ ایسے شیخ نہیں بن جاتے کہ جس کے بہت سے ماننے والے ہو جائیں، چاہے ان کے عقیدے درست ہو یا نہ درست ہو، خواہ ان کا مسلک صحیح ہو یا نہ صحیح ہو. ان کا حال یہ ہے کہ 2 آدمی ہوں، 3 آدمی ہوں، لیکن وہ پہلے دعوت توحید کو قبول کر لیں، اور اس میں پھر 900 سال لگے یا 950 سال لگے، اور افراد کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، اور راستہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو، لیکن راستے کو بدلنا نہیں، کسی اور راستے کو اختیار کرنا نہیں. قرآن پاک میں ان کے واقعات بار بار بیان کیے گئے اسی مقصد کی خاطر کہ امت کے سامنے ان کا یہ نمونہ بھی آ جائے کہ توحید کی بنیاد کو خوب گہرائی کے ساتھ قائم کر دیا جائے، پھر اس پر جو عمارت بنے گی وہ عمارت پھر ہزاروں سال چلے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعوت پیش فرمانا شروع کی. دعوت آپ کی یہی تھی، اور اس دعوت میں وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا تھا
کہ جب مجمع کے سامنے آپ یہ بات رکھتے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، تو لوگ بدکتے تھے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے کہ گدھے ہوں جو شیر کو دیکھ کر بدک گئے ہوں. لوگ بدکتے تھے، لوگ نہایت ناراض ہوتے تھے، مشتعل ہو جاتے تھے، برنگیختہ ہوتے تھے، لیکن اور وقتاً فوقتاً یہ تجاویز بھی لے کر آتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ چاہتے ہو اپنی اس دعوت سے کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر تمہارا مقصود یہ ہے کہ مال جمع ہو جائے تو ہم مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اعلیٰ خاندان میں نکاح کا موقع مل جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر تمہارے اوپر کوئی جن ہے، کوئی آسیب ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے تیار. یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو تم مطالبہ کرو ہم اس مطالبے کو پورا کریں، لیکن یہ نہ کہو کہ بس اللہ ایک ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا بہت سے خداؤں کو محمد نے ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بہت ہی زیادہ تعجب انگیز بات ہے. اور ان کے وفود ابو طالب کے پاس آتے اور وہ کہتے کہ بھائی اپنے بھتیجے کو ذرا روکیے، انہوں نے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے، انہوں نے ہمارے بتوں کے عیوب بیان کیے ہیں، انہوں نے ہمارے باپ دادوں کو بے عقل ٹھہرایا ہے، وہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو روکیے. ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کا انتظام کر دیں، ان کی معاشی ضروریات پوری کر دیں، اور آپ اگر ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ہمارے حوالے کیجیے، ہم نمٹ لیں. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کفار کا ایک وفد آیا اور ابو طالب سے انہوں نے آ کر صاف صاف بات کی کہ اپنے بھتیجے کو اس طرز سے روک دیجئے، اس دعوت کے راستے میں آپ کو خود آ کے رکاوٹ بننا پڑے گا. اور جہاں تک محمد کا تعلق ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوں کہ وہ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، 1 سال ہم ان کے خدا کی پوجا کر لیا کریں اور آپس میں کمپرومائز ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ابو طالب بہت ہی زیادہ پریشان تھے، اس لیے کہ وہی سہارا بنے ہوئے تھے، سارا بوجھ انہی پر پڑ رہا تھا، گالیاں انہی کو سننی پڑتی تھی. لیکن چونکہ وہ ایک محترم شخصیت تھے لہذا ان کے ساتھ تعارض کرنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ محمد تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت ایسا تھا کہ دل بھر آیا. وہ ابو طالب جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ محمد تم اپنی دعوت دیتے رہو، میں اگرچہ اس دعوت کو قبول نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میں سینہ سپر رہوں گا، تم اپنی بات پہنچاتے رہو. آج کی محفل میں ابو طالب کا حال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ محمد تم اپنی رائے بتاؤ، کیا کیا جائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جوش سے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اس کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا سر میرے تن سے جدا نہ ہو جائے. اللہ نے مجھے یہی کام دے کر بھیجا، میں اس کام کو چھوڑ دوں؟ مجھے اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں اس کا نام بلند کروں، میں اس کی بات کہوں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا، ابو جہل بھی اس مجلس میں موجود تھا، کفار قریش کے سرداران بھی موجود تھے. فرمایا کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم، ایک بات ہے اگر اسے تم مان لو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو ابو جہل بولا ایک بات کی کیا بات کرتے ہو، 10 بات کہیں گے، بولو تو کیا ہے. اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ مجلس برخاست ہو گئی، سب غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ لیجیے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں. مجلس کو اس پر برخاست کر دیا گیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو جا کر ایک ایک قبیلے سے ملنے کی کوشش کرتے تھے. محدثین نے اور مورخین نے ان قبائل کی لمبی چوڑی فہرست دی ہے جن قبائل سے ملنے آپ تشریف لے گئے، اور ان علاقوں کے بھی تذکرے کیے ہیں جن علاقوں میں بھی مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں آپ کا جانا ہوا. آپ خود ہی اس دعوت کو لے کر جاتے تھے.
آپ گھر بیٹھے نہیں رہتے تھے کہ جسے سیکھنا ہو آئے سیکھے، جسے مسئلہ پوچھنا ہو آئے مسئلہ پوچھے. مسئلے کی بات اور ہے، لیکن جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، اور دعوت بھی ان کے درمیان جو ابھی اسلام سے آشنا نہیں، جو ابھی توحید سے آشنا نہیں، ان تک خود پہنچنا پڑے گا اور ان تک بات جا کے پہنچانی پڑے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قومی یکجہتی کی بات کو قبول نہیں فرمایا، کسی کمپرومائز کو قبول نہیں فرمایا، اور اپنی طرف سے اس بات کو قبول نہیں فرمایا کہ آپ اپنی دعوت میں کٹوتی کر دیں، یا آپ دعوت کے نکات کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا ایسا کر لیں کہ کچھ نکات چھوڑ دیے جائیں اور کچھ نکات اختیار کیے جائیں. وہ توحید کے نقطے پر پوری قوت سے قائم رہے، چاہے 13 سال لگ جائیں اور چاہے اس سلسلے میں سزائیں دی جائیں اور اذیتیں پہنچائی جائیں اور چاہے مکہ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہاں پر مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلموں کے سامنے اپنے نبی کی نیابت میں دعوت حق پیش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجت نبی قائم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی حجت قائم نہیں کر رہے ہیں. خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. کو خوشخبری دے دیں اور ان لوگوں کو ڈرا دیں جو اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ پھر لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہنے پائے. اللہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہنے پائے، کوئی عذر ان کے پاس نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ، اے بار الہ، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو ایک ہے اور تیری یہ صفات ہے اور تیرے یہ کمالات ہیں، ہمیں تو کسی نے نبی کا تعارف کرا ہی نہیں. یہ کہنے کا موقع نہ رہے. اگر یہ کہنے کا موقع ہے اور ان کے پاس یہ دلیل ہے تو کیا عجب ہے کہ مسلمان کل اللہ کی عدالت میں بحیثیت مجرم کے کھڑے ہوں، مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ان سے یہ سوال ہو کہ تم نے برادران وطن تک، تم نے ان افراد تک جو کلمہ توحید سے روشناس نہیں ہوئے تھے، کیوں اس کلمے کو نہ بتایا اور ان کو تعارف اس دین برحق سے کیوں نہ کرایا؟ یہ سوال کہیں نہ کیا جائے. نبی کے امتیوں کو نبی کے اس مشن پر بار بار غور کرنا چاہیے کہ وہ خداوند قدوس جس نے اپنے نبی کو کام ایسا سونپا کہ جس کام کی خاطر نبی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے صفی اور اللہ کے نجی وہ ستائے جا رہے ہیں اور خدا دیکھ رہا ہے. کسی کے محبوب کو ستایا جا رہا ہو، دھکے دیے جا رہے ہوں، ظلم کیا جا رہا ہو، کیا وہ برداشت کرے گا؟ اور وہ اللہ جو قادر مطلق ہے وہ تو ایک مرحلے میں چاہتا تو عذاب میں انہیں سوکھ کر دیتا، پہاڑوں کو حکم فرماتا اور ان کو دبا کر چٹنی بنا دیا جاتا. لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں کو دکھ دیا جا رہا ہے، اور خداوند قدوس یہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کی گردن پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط اٹھتا ہے اسی دعوت حق کے جرم میں، اونٹ کی اوجڑی جا کے گردن پہ ڈال دیتا ہے. اور اس کے بعد فاطمہ جو ابھی بچی ہے لپکتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہے، روتی ہوئی کہ میرے ابا کے ساتھ کس نے یہ کیا کیا، اور اس کے بعد اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے. تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. جس نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ کیوں نہیں اپنایا گیا؟ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دعوت ہے اور کھلا ہوا اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی وحدانیت ایک ایسا عقیدہ ہے اور ایک ایسا مطالبہ ہے جس سے انحراف کسی لمحے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جس کی خاطر کتنی ہی تکلیفات لوگ اٹھائیں اور کتنی ہی تکلیفات اس کے محبوب اٹھائیں اس کو یہ سب گوارا، لیکن یہ گوارا نہیں کہ انسانیت بدون توحید کے رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اس دعوت کو کھلا پیش فرمانا شروع کیا اور سلسلہ اس کا دراز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر لوگوں نے شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا. اور شیب ابو طالب کی گھاٹی وہ جگہ تھی جہاں بنو ہاشم کا خاندان رہتا تھا. اس خاندان کا گویا حصار کر لیا گیا دعوت کے جرم میں.
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات اب کھلم کھلا پیش کر رہے ہیں اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کفر کے حلقے سے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، تو آپ کی ہمت کو پست کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور یہ طے پایا کہ ان سے نہ بات کرنا ہے، نہ خرید فروخت کرنا ہے، نہ شادی بیاہ کرنا ہے۔ ایک معاہدہ تیار کر دیا گیا اور کعبے کی چھت پر یا اس کی دیوار پر اس کو آویزاں کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، جس میں نوبت اس کی بھی آئی کہ بچے بلکتے اور تڑپتے تھے تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا اور گھر میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، کسی نہ کسی طرح پانی سے انہیں بہلاتی تھی، یا کبھی ایسی بھی نوبت آتی کہ چمڑے کو اٹھایا جاتا اور اس کو بھگایا جاتا اور اسی کو پکا کر لوگ کھا لیتے، پتے کا استعمال کرتے، پتے کھاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہونٹ پھٹ جاتے اور کھٹ جاتے اور سخت حالات سے گزرتے۔ لیکن اس دعوت حق کو چھوڑنے یا اس دعوت حق سے ایک زینہ بھی نیچے اترنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار نہیں ہوئے، اور یہاں تک پھر جب حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں ظاہری طور پر کوئی سہارا بھی نہیں رہا، تب آپ طائف تشریف لے گئے تھے۔ دعوت کے لیے ایک نیا میدان تلاش کرنا آپ نے چاہا اور اس کے لیے طائف گئے، لیکن طائف والوں کا معاملہ مکے والوں سے زیادہ بدترین معاملہ تھا کہ وہ بات سننے کے روادار نہیں ہوئے، بلکہ غند اور اوباش کو لگا دیا کہ ان کو یہاں ٹکنے نہ دو، اور اس طرح پھر آپ کو وہاں سے نکالا گیا کہ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ دعوت کی خاطر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے مصائب جھیلے، لیکن آپ اپنی بات کہتے رہے اور بات میں 2 نقطے بنیادی طور پر تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کا پیغمبر مانو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے تھے، پاک دامنی کی دعوت دیتے تھے، خوش خلوقی کی اور حسن سلوک کی دعوت دیا کرتے تھے، نماز کی دعوت دیتے تھے، اور آپ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صدقات اور خیرات کی دعوت دیتے تھے، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی امداد کی دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کے جو اس وقت مضامین تھے وہ توحید، رسالت، آخرت کا بیان اور اخلاقیات، خاص طور پر یہ وہ موضوعات تھے جن موضوعات پر قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے۔ سن 5 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعداد کو نجاشی کے پاس روانہ کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں حالات ایسے ہیں کہ سب کا کھل کر کام کرنا نہیں۔ پر تیار کی قیادت میں ایک خراب بولا کہ تم نے یہ دبایا، اب جاؤ تمہارا عقل نہیں، یہ صرف دبایا جاتا ہے لمبا والا بٹن۔ اب بہت مشکل کرتا ہے، ساری وہ سارا اب نکل گیا، جاؤ ڈانٹ کھائی میں، یہ دیکھو سارا نکل جائے گا، ساری فوٹو کٹ جائے گی، تو دبایا ڈانٹ کھا، ہم نہیں نکالا، ہم پہ اور گڑبڑ ہو جائے گا، ہم نہیں نکالا، یہ صرف ہم نے دبایا تھا، اسی سے صرف یہ نہیں دبایا جاتا ہے۔ ہاں یہ تھوڑی دبایا جاتا، ہم نے کہا یہ دباؤ، تو ہم یہ دبایا تھا، تم نے کیوں جواب بھی بول رہے تھے تو نہ دباتی، میں جو ہے خراب ہو جاتا کیسے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ اصحاب نجاشی نے وفد کے ذمہ داروں کو اپنے یہاں طلب کیا، حضرت جعفر حاضر ہوئے اور اس کے بعد نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کریمہ انہوں نے تلاوت کی۔ بس وہ آیات پڑھ رہے تھے اور نجاشی کا عالم یہ تھا کہ اس پر گریہ طاری تھا۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ اس قدر نجاشی رویا کہ داڑھی اس کی تر ہو گئی، اور جو درباری تھے ان پر بھی اتنا اثر اس کا پڑا کہ ان کی داڑیاں بھی روتے روتے تر ہو گئی، اور پھر ایک تنکا نجاشی نے اٹھایا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ ان آیات میں فرمایا گیا عیسیٰ
اس سے زیادہ اتنے بھی نہیں تھے. وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، نہ وہ اللہ تھے. نجاشی نے مسلمان وفد کی تائید کی اور پھر اسلام بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا. اسلام کو قبول کر لیا اور مکے سے جو کافروں کا وفد آیا تھا اس کو دردرا دیا گیا، واپس کر دیا گیا. وہ رشوت کا بڑا سامان لے کر آئے تھے، بہت سے تحفے تحائف لے کر آئے تھے کہ وزیروں کو پیش کیے جائیں گے، پادریوں کو پیش کیے جائیں گے اور اس طرح ان کا ذہن اس مسلمان ٹولے کے خلاف بنایا جائے گا. لیکن وہ اپنی اس مہم میں ناکام ہو گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دعوت کا کام دے کر روانہ فرماتے تھے اور پھر ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی تھی کہ جس علاقے میں وہ جائیں گے اس علاقے میں جا کر اس کا کام کریں گے اور اس حق کو پہنچائیں گے. جو صحابی بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا اور پھر اس کو ہدایت ملتی، وہ نکلتا تو اپنے قبیلے میں پہنچتا تو وہاں جا کر کام شروع کر دیتا، اور جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رہتا وہ بھی اسی میں غلطا. آپ نے ان کے سامنے جب بات رکھی تو وہ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہم کو سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے. جو علامات وہ بیان کرتے ہیں وہ علامات نظر آ رہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی سبقت لے جائیں، ہمیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتے ہیں، آپ نے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو کو انہوں نے قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے. 6 کی تعداد تھی. اگلے سال وہ 12 افراد کو لے کر آئے اور اس کے بعد وہ 76 افراد کو لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 نبوی میں یا سن 10 نبوی میں جب پہلے 6 افراد سے ملاقات کی تو اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر ان 2 افراد کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ کر دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں جا کر دعوت کا کام کریں اور بات لوگوں تک پہنچائیں. وہ مدینہ منورہ گئے اور پھر ان کی دعوت کے نتیجے میں سعد بن معاذ اسلام لائے، اسد بن زرارہ اسلام لائے اور مدینہ منورہ کے بہت سے افراد اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ کوئی گھر مدینہ منورہ میں ایسا نہیں رہ گیا تھا جہاں اسلام کا چرچا نہ ہو رہا ہو. اور پھر قافلے مزید آتے چلے گئے یہاں تک کہ فیصلہ ہجرت کا ہوا اور یہ اس بنیاد پر ہوا کہ آخری قافلہ جس میں 72-74 افراد تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے یہ طے فرمایا کہ عقبہ کے مقام پر جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور جو مینا سے کچھ دور فاصلے پر اور مکہ مکرمہ سے کچھ قریب ہے، وہاں آپ نے ان کو اکٹھا فرمایا. رات تہائی گزر چکی تھی، غالباً رات کے 12 یا 1 بج رہا تھا. اس وقت آپ چپکے سے وہاں تشریف لائے اور ان کو بھی یہ حکم دے دیا تھا کہ اپنے اپنے خیموں سے خاموشی سے اٹھ کے آنا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. اور آپ کے چچا عباس بھی اس مجلس میں حاضر ہوئے. اس وقت پھر آپ نے ان کے سامنے پوری بات رکھی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہجرت کے اشارے فرما دیے ہیں، میں تمہارے علاقے میں اگر آؤں گا تو کیا تم مجھے نصرت دو گے؟ تم میری مدد کرو گے؟ جس طرح تم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے جانیں لڑاتے ہو، کیا میرے تحفظ کے لیے بھی جانیں لڑا دو گے؟ اور کیا ہر حالت میں تم میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اس پر حضرت عباس بولے کہ لوگوں، تم جان بھی رہے ہو کہ تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو اس کے بعد سارے عرب سے تمہاری جنگ چھڑنے والی ہے. اگر تم اس کے لیے تیار ہو کہ ہر حالت میں ان کو تحفظ فراہم کرو گے تو لے جاؤ، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو انہیں یہاں چھوڑ دو، ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ہم ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے جانیں لڑا دیں گے اور ہر حالت میں ان کو تحفظ دیں گے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ بس اب تم جاؤ، اب میں بھی آنے والا ہوں. اور اس کے بعد واقعہ ہجرت پیش آیا. یہ دور جو مکی دور ہے، اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے انعقاد کو پیش فرمایا اور اس کے راستے میں بے شمار اذیتیں آپ نے بھی اور صحابہ نے برداشت کی. لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دعوت کا ایک نیا بھی مرحلہ شروع ہوا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کی اس بستی کو اس نئی صورتحال کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے. مختلف علاقوں کے لوگ آتے
اور آ کر ملاقات کرتے اور آپ ان سے اپنی بات کرتے، پوری دعوت ان کے سامنے رکھتے اور پھر وہ اس کو قبول کر لیتے، تو پھر اپنے صحابہ کو یہ حکم فرماتے کہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو نماز بتاؤ، ان کو طہارت کے طریقے سکھاؤ، اور پھر وہ ان کی تربیت کرتے اور ان کو ضروری معلومات دیتے۔ اور دوسری طرف وفود آپ روانہ فرماتے تھے، جن وفود کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا، کبھی کبھی بعض اچھے مبلغین کو منتخب فرما کر کسی خاص علاقے میں بھیجتے، جیسے خالد ابن الولید کو یمن کے علاقے میں بھیجا، پھر علی ابن ابی طالب کو بھی بھیجا، معاذ ابن جبل کو بھی روانہ فرمایا۔ اور جب حضرت معاذ ابن جبل کو روانہ فرمایا تو اس وقت یہ وصیت و نصیحت فرمائی کہ معاذ، تم جب یمن جاؤ گے تو اہل کتاب سے تمہارا واسطہ پڑے گا، تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب وہ یہ بات مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ دن و رات میں 5 نمازیں ان پر فرض کی گئی ہیں، اور جب وہ یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ ان کے مال میں ایک زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو انہیں ادا کرنی ہے، اور ان کے مالداروں سے اسے وصول کیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس ترتیب و تدریج سے دعوت دینا، یعنی دعوت میں پہلے توحید کی بات رکھنا، رسالت کی بات رکھنا، جب اسے تسلیم کر لیا جائے تو نماز کی بات کہنا، جب اسے تسلیم کر لیا جائے تو زکوٰۃ کی بات کہنا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت میں تدریج کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا۔ ایک دم سے ساری باتیں نہیں کہنی ہے، کسی مخاطب پر ایک دم سے ساری باتیں نہیں لاد دینی ہے۔ آپ کے پاس جب طائف کا وفد آیا تھا اور اس وفد نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہمیں نماز سے معاف کر دیجئے، صدقہ معاف فرما دیجئے اور شراب کی اجازت دیجئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ایسا دین تو دین ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو، جس میں رکوع نہ ہو، یہ تو معاف ہو نہیں سکتی، نماز تو پڑھنی پڑے گی، لیکن ہاں صدقات وغیرہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم تم سے ابھی مطالبہ نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام سے آپ نے بعد میں یہ فرمایا کہ میں نے اس لیے ان سے یہ کہا کہ جب یہ عقیدہ توحید و رسالت قبول کر لیں گے اور نماز پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر صدقہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن ابھی میں ان پر صدقے کو لازم نہیں کرتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطبین کو ملحوظ رکھا، جس طرح قرآن پاک تدریج کے ساتھ نازل ہوا، ایک دم سے سارے احکامات نہیں دے دیے گئے، ایک دم سے یہ نہیں کہہ دیا گیا مکہ مکرمہ میں کہ شراب چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر پہلے ہی مکے میں یہ آیت نازل ہو جاتی کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، چھوڑ دو، تو لوگ نہ چھوڑتے، لوگ نہ چھوڑتے اور عادی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال گزرے، مسلمان دعوت کا کام کرتے رہے، مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہی، نماز پڑھتے رہے، لیکن شراب بھی پیتے رہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو شراب کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سن 5 ہجری میں 5 سال گزر گئے، اور 5 سال گزرنے کے بعد پھر وہ قطعی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرما دیا گیا کہ شراب نجس ہے، گندی ہے، اس کے قریب مت پھٹکنا، اس کو مت استعمال کرنا، اس سے دور رہنا۔ تو اس وقت پھر یہ حالت ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور لب سے لگا رہا تھا اس نے وہیں پھینک دیا، گھڑے توڑ دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر حالت یہ تھی کہ ہر طرف نالیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ تو تدریج کے راستے کو بھی دعوت میں اختیار کیا گیا، شریعت کے مسائل میں بھی تدریج کے راستے کو اختیار کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج شریعت جب بتائی جائے گی تو پوری بتائی جائے گی، قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی بیشی نہیں ہوگی، حدیث نبوی میں کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن جب کسی کی تربیت مقصود ہوگی یا اس کو دعوت دینا مقصود ہوگی تو اس وقت سارے احکام ایک دم سے اس پر لاد نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ترتیب کے ساتھ اس کو اسلام کی حقانیت کی طرف لایا جائے گا۔ اگر کچھ منکرات اس کی زندگی میں ہیں بھی تو انہیں ابتداً گوارا کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ بڑی چیز کیا ہے۔ مثلا ابھی ایک شخص کا عقیدہ بھی درست نہیں تو اس سے یہ کہا جائے بس نماز پڑھ لو، عقیدے کی فکر بعد میں کی جائے گی، تو اصولاً یہ درست نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواز فرمایا ہے، حرام نہیں قرار دیا کہ اگر کسی اور راستے سے کوئی
بلایا جائے، کسی اور راستے سے دعوت دی جائے جو جائز راستہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے آگے چل کر اس کا عقیدہ درست ہو جائے، تو یہ بھی حرام نہیں، لیکن یہ انبیائی مشن نہیں ہے۔ انبیائی مشن تو یہ ہے کہ وہ عقیدے کو پہلے زیر بحث لاتے ہیں اور توحید کو پہلے جماتے ہیں اور اس کی خاطر خوب قربانیاں دیتے ہیں اور اس کی خاطر ہر طرح کی مشقتیں جھیلتے ہیں۔ جب اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو پھر اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں، یعنی نماز کی اور زکوٰۃ کی اور دیگر امور کی باتیں اس کے بعد کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ایک طرف تو اب مسلمانوں کے مابین تربیت کے کام میں مشغول تھے، اور تربیت کا یہ کام تعلیم کے ذریعے بھی ہو رہا تھا، تزکیے کے ذریعے بھی ہو رہا تھا، حکمت اور دانش مندی سکھا کر بھی ہو رہا تھا۔ حضور پاک کی صحبت میں ان کا بیٹھنا اور حضور کی ہم نشینی اختیار کرنا یہ خود تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی اور انہیں حکم یہ دیا جا رہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ انجام دیتے رہیں۔ دعوت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا خطاب اصلاً غیر مسلموں سے ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جہاں تک تعلق ہے اس کا خطاب فیما بین المسلمین ہے، مسلمانوں کے درمیان۔ لہذا قرآن پاک میں جب ان کا تعارف کرایا گیا تو یوں فرمایا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا کام بنانے والے ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے، بھلائی کی تلقین کرتے، بھلائی کی وصیت و نصیحت کرتے اور برائیوں سے روکتے، اور وہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ زبردست اور غالب و حکمت والا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، اور یوں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یا اگر یہاں پر من کو بیانیہ لیا جائے یعنی یہ نہ مانا جائے کہ من سے بعض کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جانا چاہیے کہ تم خیر کے داعی بنو، بھلائی کی بات کہو، اس کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ تو امت پر یہ فریضہ عائد کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کی بار بار وضاحت فرمائی۔ تو دو پہلو الگ الگ ہیں، ایک پہلو مسلمانوں کے درمیان کرنے کا کام، اور ایک پہلو ہے جس کا تعلق غیر مسلموں کے درمیان کرنا، جو کام غیر مسلموں کے درمیان انجام دینا ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت اللہ دینی، دعوت اسلام دینی، ان کو ایمان کی دعوت دینی۔ قرآن پاک اس دعوت سے اتنا بھرا پڑا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں بار بار مکرر سے کرر، ان سب کا تعلق دعوت الغیر المسلمین سے ہے کہ غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف پکارا جائے کہ وہ اللہ والے بن جائیں اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت انہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو پہلو ہے، یہ پہلو آج کے دور میں متروک سا ہو گیا ہے۔ کہیں کہیں پر اس کو کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور جو دعوت پیش بھی کر سکتے ہیں اور مقامی زبان بھی جانتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کی زبان میں پیغمبر کو اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ قوم کے درمیان میں سے پیغمبر اٹھایا، اور اس لیے دعوت کی خاطر ہر قوم کی زبان کو سیکھنا لازم ہے۔ جن کو دعوتی کام کرنا ہے وہ اگر اپنی زبان میں بات کہتے رہیں گے اور وہ اپنی قوم کی زبان کو نہیں سیکھیں گے تو ان کے اور ان کے درمیان حجابات حائل رہیں گے اور بات ان کی منتقل نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے انہیں ان کی زبان سیکھنی پڑے گی، زبان کی اصطلاحات معلوم کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر ان کی زبان میں خطاب کرنا ہوگا، تب انبیائی مشن پورا ہوگا، تب دعوت حق تمام انسانیت کے سامنے آئے گی، تب حجت قائم ہو سکے گی،
تب نیابت انبیاء کا فریضہ انجام دیا جا سکے گا. اور اگر ہم صرف فیما بین المسلمین کام کرتے رہتے ہیں تو وہ دوسرا شعبہ متروک رہے گا اور اس کا گناہ پوری امت پر ہوتا رہے گا. ایک فرض کفایہ گویا ہمارے ہاتھ سے چھٹ رہا ہوگا اور اس فرض کفایہ کے چھٹنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ سارے نقصانات پہنچیں گے, پوری امت کو اٹھانے پڑیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے, سفر ہوتے تھے. خود آپ غزوات کے عنوان سے یا سرایا کے عنوان سے جب بھیجتے تھے کسی کو یا خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے تو اس میں بھی پہلی مہم دعوت ہوتی تھی. خیبر کی جنگ کے موقع پر علی ابن ابی طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعۃ القموس کو فتح کرنے کے لیے جب روانہ فرمایا تو کہا کہ علی لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اے علی, خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ ملے. اور کیونکہ سرخ اونٹ بہت قیمتی شمار کیے جاتے تھے اس لیے ان کا حوالہ آپ نے دیا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاد کی جو بھی مہم تھی, جو سبھی غزوہ تھا, جو سبھی سریہ تھا, اس میں پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ دعوت دو. اور دعوت کی خاطر 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرو, بات خوب اچھی طرح سمجھا دو, افہام و تفہیم پوری طرح کر دو اور کوئی موقع مت چھوڑ دینا کہ اس کے بعد ان کے پاس عذر رہے کہ اللہ ہمارے پاس بات پہنچی نہیں, یا وہ یہ کہہ سکے کہ ہم پر حملہ کر دیا گیا بات کہنے سے پہلے. اور اس سلسلے میں مسلمانوں نے پھر کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں. اس کی ایک بڑی عجیب مثال یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس وقت مسلم فوج نے سمرقند فتح کیا تو بغیر دعوت کے فتح کر لیا, دعوت پیش نہیں کی اور فوج گھستی چلی گئی اور سمرقند ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو سمرقند کے بعد لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ پہلے دعوت دی جائے, دعوت کو اگر ٹھکرا دیا جائے تو پھر یہ کہا جائے کہ ہمیں کام کرنے دو, آگے بڑھنے دو, تم ہمارے شہری بن کے رہو اور تمہیں ایک سالانہ مختصر سا ٹیکس دینا پڑے گا, اس کو تمہیں ادا کرنا ہوگا. 4 دینار 4 درہم امیر آدمی کو, 2 درہم متوسط آدمی کو, 1 درہم غریب آدمی یعنی وہ ایسا آدمی جو کمائی کرتا ہے لیکن معمولی طبقے کا ہے وہ مہینے میں 1 درہم دے دے. اس طرح اس کو ایک معمولی سے ٹیکس دینا پڑے گا اور اس ٹیکس کے عوض میں فوجی خدمات سے بھی اس کو معاف رکھا جائے گا اور اس کو پورا تحفظ عطا کیا جائے گا, اس کا پرسنل محفوظ رہے گا, اس کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی, شہریت کے پورے حقوق اس کو ملیں گے اس چھوٹے سے ٹیکس کے بدلے میں. بس یا تو اس کو قبول کر لو, اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کرے رکاوٹ بن جائے اور ایک آئینی دیوار بنے اور دعوت کو آگے بڑھنے نہ دے تو پھر حکم نبوی یہ تھا کہ ان سے جنگ کرنا. سمرقند کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی. ایک فرستادہ انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بھیجا, وہ فرستادہ دمشق آیا. دمشق آ کر اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین کہاں ہے, ان کا محل کہاں ہے. تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ سامنے جو کچا مکان نظر آ رہا ہے اسی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق مت کرو, پردیسی ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, مجھے صحیح پتہ ان کا بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی وہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں, جاؤ ان کے پاس, وہ وہاں کھڑے ہیں. وہ شخص ڈرتا ہوا پہنچا, دیکھا کہ ایک کچا مکان ہے اور مٹی سے ایک شخص اس کی دیوار کو پوت رہا ہے. قریب پہنچا اور کہا کہ امیر المؤمنین کہاں ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا بندہ ہی مسلمانوں کی خدمت کے لیے مامور ہے. کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں. کہا کہ بتاؤ شکایت کیا ہے. کہا کہ آپ کی فوج سمرقند آئی اور اس نے دین کی دعوت پیش نہیں کی اور بس شہر میں داخل ہوتی چلی گئی اور اس کو فتح کر لیا. فرمایا کہ اچھا ایسا ہے. بلایا اپنے خادم کو ایک پرچہ لے کر آؤ. تو ایک چھوٹا سا پرچہ لے کر آیا کہ اس زمانے میں کاغذ کی شارٹیج بھی بہت تھی. اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور اس پرچے پر مضمون لکھا سپہ سالار کو کہ جس وقت میرا یہ پرچہ تمہارے پاس پہنچے فوراً فوج کو آرڈر دے دینا کہ وہ سمرقند کا تخلیہ کر دے.
ساری فوج سمرقند کے دروازے سے باہر نکل آ جائے، اور اس کے بعد دعوت پیش کرنا، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو پھر جزیہ کا مطالبہ کرنا، اسے بھی قبول نہ کیا جائے تب تمہیں جنگ کی اجازت ہے۔ اس پرچے کو لے کر وہ شخص جب سمرقند پہنچا اور سپہ سالار کے ہاتھ میں وہ پرچہ تھمایا ہے تو وہ کانپ کے رہ گیا، اور فوراً اس نے آرڈر دیا مسلم فوج کو کہ سارے سپاہی، سارے فوجی سمرقند خالی کر دیں، اور سب کے سب سمرقند سے باہر آ گئے۔ ان کا سمرقند سے باہر آنا تھا اور یہ شہرت جیسی عام ہوئی کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک چھوٹے سے پرچے کا یہ اثر پڑا تو پورا شہر بیک وقت اسلام میں داخل ہو گیا۔ سمرقند کے اسلام کا واقعہ اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کا یہ انصاف دیکھا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی فوج داخل ہو گئی ہو اور اس نے شہر پر قبضہ کر لیا ہو اور اس کے بعد اس شہر کو خالی کر دے اپنے امیر المؤمنین کے آرڈر پر اور اس پرچے کا یہ اثر پڑے، بس یہ دیکھ کر وہ سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات کم ہیں کہ جہاں پر پورا شہر اسلام لے آیا اور ایک وقت میں اسلام لے آیا۔ تاریخ سمرقند اس کو بیان کرتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس فوجی ٹکڑی کو بھی بھیجتے تھے اس کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ پہلے دعوت دینا، پہلے حملہ نہ کر بیٹھنا، پہلے دعوت اپنی پیش کرنا اور دعوت خوب وضاحت کے ساتھ دینا، عذر کوئی باقی نہ رہنے پائے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس کو قبول نہ کرے سمجھ کر تو پھر تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے یہ کہنا کہ پھر ہمیں آگے بڑھنے دو، کیونکہ یہ تو پیام انسانیت ہے، پوری دنیا کے لیے یہ دعوت ہے۔ یہ حق ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم محصور کر کے رکھ دیں، اسے ہمیں پہنچانا ہے، تو تم ہمیں راستہ دو، ہم تم سے لڑتے نہیں، تم ہمارے شہری بن جاؤ اور ہمارے ساتھ یکساں معاملہ رکھو، جو حقوق ہمارے ہوں گے وہ حقوق تمہارے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور وہ اس راستے کو مار دینا چاہے، تو اس وقت پھر اور کوئی شکل نہیں رہ جاتی کہ چند لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ لاکھوں لوگوں تک حق پہنچ جائے۔ ایک ہی شکل ہے کہ اس ٹولے کی بنیاد پر حکمراں ٹولے کو سامنے رکھ کر اور ان کی رعایت کرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو دعوت حق سے محروم کر دیا جائے، لاکھوں سسکتی ہوئی اور پیاسی روحوں کو آسمان کے پانی سے محروم کر دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہر وہ انسان جس کو اللہ نے روح دی ہے اس روح میں ایک پیاس رکھی ہے اور وہ پیاس بجھتی ہے اگر تو اللہ کے ذکر سے بجھتی ہے اور حقیقت توحید سے بجھتی ہے، تو اگر وہ اس کا متلاشی ہے تو اس کی اس تلاش کو پورا کرنا چاہیے اور جس چیز کا وہ متلاشی ہے وہ اس تک پہنچانی چاہیے، اور بیچ میں اگر کچھ لوگ ہیں جو ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تو پھر انہیں راستے سے ہٹانا چاہیے یا انہیں اس دعوت کے قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اسلام کا یہ وہ نقطۂ نظر ہے جس کے بارے میں وہ کسی طرح کی جھیپ و جھجک محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا پہلے ہی سے فیصلہ ہے کہ دنیا گمراہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو دیکھا تو عربوں پر بھی نفرت کی اور اجمیوں سے بھی نفرت کی، جب دیکھا ان کی گمراہی کو تو پھر ایک نبی کو برپا کیا تاکہ وہ اس ہدایت کے چراغ کو روشن کرے۔ اب جو لوگ اس ہدایت کے چراغ کی روشنی سے آنکھیں موند لیں اور اس کو قبول نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انادی اور ضدی انسان ہیں۔ ان انادی اور ضدی انسانوں کو ایک طرف کرنا چاہیے تاکہ باقی انسان محروم نہ رہ جائیں۔ اگر علاج و معالجے کے راستے میں کچھ غندے رکاوٹ بن جائیں تو ایسے اسپتال سے ان غندوں کو ضرور روانہ کرنا چاہیے تاکہ مریض پھر علاج سے محروم نہ رہ جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح روز و شب گزارے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور حضرت عمرو بن سلمہ کی روایت میں ہے کانت العرب تلوم باسلامهم الفتح، عرب کے لوگ اپنے اسلام کے سلسلے میں فتح مکہ کے منتظر تھے، یعنی وہ اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں قریش کا کیا ہوتا ہے۔ اگر قریش شکست کھا گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو گئی، جس فتح کا تذکرہ حضور مکے میں فرماتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اے عربو مان لو میری بات کو، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو تم مان لو گے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تو عرب و عجم کے مالک بنو گے۔ یہ بات آپ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں کہا کرتے تھے پورے یقین و قوت کے ساتھ، اور وہ واقعہ بھی آپ نہ بھولیے گا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے اور سراقہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تھا اور اس وقت اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے تھے،
جس کو وہ سمجھ گیا تھا کہ حضور ہی کا معجزہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے حضور کو پکارا تھا کہ مجھ پر رحم کیجئے، میری بات ذرا سن لیجئے، اور پھر وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تھا ڈرتے ہوئے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ حضور میرے نام امان لکھ دیجئے، مجھے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے گھوڑے کے پیر دھس گئے اور اب مجھ پر خوف طاری ہے، آپ امان میرے لیے لکھ دیجئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر امان اس شخص کے لیے لکھ دو، اور جب ابو بکر صدیق تحریر کر رہے تھے تو حضور چہرے انور اس کی طرف فرما کر یہ کہہ رہے تھے، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سواري کسرا، سراقہ اس وقت کیا ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے، وہ وقت کیسا ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے، سراقہ پر کیا اثر پڑا ہوگا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ سراقہ یقیناً اس وقت کپکپا کے رہ گیا ہوگا، اس کے بدن میں جھرجھری آ گئی ہوگی، اس لیے کہ اس کے دل میں یقین تھا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ہر کافر یہ یقین رکھتا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم ان کی بات نہیں مانتے ضد میں، لیکن جو جھوٹ نہیں بولتے، اور جب وہ بات کہہ دیتے تھے تو پھر لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ تو ہو کے رہنا ہے۔ امیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے بخاری شریف میں کہ حضرت سعد بن معاذ نے مکہ مکرمہ میں امیہ سے کہا تھا کہ امیہ حضور نے یہ فرمایا ایک مجلس میں کہ مسلمان امیہ کو ماریں گے، یہ کہا تو امیہ لرز گیا اور یہ کہنے لگا سعد کہاں ماریں گے، کہاں کے بارے میں کہا حضور نے؟ تو کہا حضرت سعد نے کہ مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن یہ پیشین گوئی فرمائی۔ تو جب جنگ بدر ہوئی ہے تو امیہ نے طے کر لیا تھا کہ میں نہیں نکلوں گا، لیکن ابو جہل پہنچا اور اس کو آر دلایا، غیرت دلائی کہ گھر بیٹھا رہتا ہے، لے چوڑی پہن لے، تجھے نہیں نکلنا ہے، تو وہ مجبور ہو کر نکلا، لیکن خود اس کا یہ بیان ہے کہ میں نکلا تو اس طرح کہ ایک اونٹ ساتھ لے کر چلا جس کو میں نے خوب تیار کر رکھا تھا، اور جب کہیں پڑاؤ ہوتا تھا تو اپنے قریب کھوٹے میں اس کو باندھتا تھا کہ اگر بھگدڑ مچے تو سب سے پہلے میں بھاگوں۔ لیکن آخر جنگ بدر میں وہ پہنچا اور پھر وہی ہوا جس کی پیشین گوئی حضور نے فرما دی تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں امیہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیشین گوئیاں فرمائی دی تھی مکہ مکرمہ میں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ عرب و عجم کے تم مالک بنو گے، اور اسی دعوت کی بنیاد پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرما دیا گیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ انہیں خلافت زمین میں سونپے گا اور زمین میں انہیں اقتدار عطا کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدلے گا، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جبکہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، میری دعوت کو دنیا میں لے کے پھریں گے اور میری بندگی کا چرچا کریں گے، اور پوری انسانیت کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر میری بندگی میں داخل کریں گے، تو میں انہیں یہ مقام دوں گا۔ اور کل آپ سن چکے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا لقد اضاءت لی قصور بصرى والشام، آپ نے فرمایا تھا کدال مار کے جب چنگاریاں نکلی کہ میرے سامنے عراق و شام کے محلات روشن ہو گئے، تو جو لوگ نفاق والے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مجنون کی بڑھ ہے، لیکن صاحب ایمان اور ہر سچا انسان یہ سمجھتا تھا کہ حضور جو بات کہہ رہے ہیں پتھر کی لکیر ہے اور یہ دعوت وہاں پہنچ کے رہے گی۔ اور آپ نے ایک موقع پر جبکہ عدی ابن حاتم جو عیسائی تھے اور قبیلہ طے کے رہنے والے تھے آپ کی خدمت میں لائے گئے، تو آپ نے عدی ابن حاتم سے کہا کہ عدی میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارا دین کیا ہے۔ کہنے لگے حضور آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم رکوسیہ فرقے کے ہو۔ کہنے لگے کہ حضور آپ کو کس طرح یہ بات معلوم ہوئی؟ بہت حیرت میں پڑ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ عدی تم ہیرا جانتے ہو کہاں ہے؟ کہا کہ حضور جانتا ہوں عراق میں ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہیرا سے ایک بڑھیا چلے گی جو زیورات سے لدی ہوئی ہوگی اور وہ کعبہ مقدسہ تک آئے گی،
پورا سفر طے کر کے آئے گی اور کعبے کا طواف کر کے پھر ہیرا جائے گی، اور کہیں راستے میں کوئی چور و اچکا نہیں ہوگا جو اس کی طرف نگاہ غلط انداز ڈال لے۔ فرمایا تھا عدی یہ ہوگا، اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہیرا سے بڑھیا آ رہی ہے اور پورے راستے میں امن و امان کے ساتھ سفر طے کر رہی ہے، اور کوئی ایک فرد نہیں ہے جو اس سے تعرض کرنے والا۔ مسلمانوں کے دل میں ایسا یقین بھر دیا گیا تھا کہ جس کو حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو تم پر فوقیت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی نفلیں پڑھی، ولیکن بما وقع فی القلب وصدقہ العمل، انہیں جو فوقیت حاصل ہے تم پر صحبت نبی کے شرف کے نتیجے میں کہ ان کے دل میں وہ یقین بیٹھا ہوا تھا جس کی تائید عمل کرتا تھا، بس وہ یقین ایسا غیر متزلزل تھا اور نہ ٹلنے والا پہاڑ جس کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو جب بھی روانہ فرماتے تھے تو انہی ہدایات کے ساتھ روانہ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی انہی ہدایات کے ساتھ روانہ فرمایا۔ عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی روانہ فرمایا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے گئے ہیں فتح ایران کے کہ سعد بن ابی وقاص جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اور سرحد پار کر کے ایران کے حدود میں داخل ہو گئے تھے تو ایرانی حیرت میں تھے کہ یہ کون لوگ آ گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے حملے میں پہل نہیں کی بلکہ مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بات کرو۔ یزجرد کے دربار میں مغیرہ ابن شعبہ نے دعوت حق پیش کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں، اور پوری تفصیل سے بتایا کہ اے سلطان ایران، اے کسریٰ، ہم لوگ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مٹھائی کے بت بنا لیا کرتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی پتھر اٹھاتے تھے اور اس پر لا کر پھر بکری کے تھن سے دودھ دوہتے تھے اور پھر اس کے پھیرے لگایا کرتے تھے۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ خداوند قدوس کا ہم پر احسان ہوا کہ ایک نبی برحق کو مبعوث فرمایا جس نے ہم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ہم نے اس توحید کو قبول کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہم اس پر ایمان لائے، بتایا کہ ایک دن آخرت کا آنے والا ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ ہمیں حکم دیا صدقے کا، نماز کا، ہمیں حکم دیا پاک دامنی کا اور عفاف کا، ہم نے اس کی بات مانی، اور اسی کی بات ماننے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حوصلہ عنایت فرمایا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اسلام قبول کر لیجئے اگر سلامتی چاہتے ہیں، اگر سلامتی چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ ترجمانی مغیرہ ابن شعبہ کس دن کی کر رہے تھے؟ یہ اس دن کی ترجمانی تھی جب صلح حدیبیہ کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریری دعوت نامے خطوط کی شکل میں وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس اور سپر پاور کے مالکوں کے پاس بھیجے۔ کسریٰ کو خط لکھوایا، ہرقل کو خط لکھوایا، اسکندریہ کے حاکم مقوقس کو خط لکھوایا، حبشے کے حاکم نجاشی کو خط لکھوایا، اکیزر کو خط لکھوایا، یمن کے حاکم کو خط لکھوایا، جتنی بھی آس پاس کی ریاستیں تھیں اور وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ہر حاکم کو خط لکھوایا۔ مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ محمد کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، ہرقل کی طرف جو رومن امپائر کا سلطان ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے، اسلام قبول کر لو تبھی تمہیں سلامتی نصیب ہوگی، اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو یریسیین کا یعنی عیسائیوں کے اس طبقے کا جو توحید کا ابھی بھی علمبردار ہے گناہ تمہاری گردن پہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمہ برحق کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور غیر اللہ کو رب من دون اللہ نہ بنائیں. پھر اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں. خط کا یہ مضمون ہے اور خط لکھنے والا آقا مدینہ ہے. مدینہ منورہ کی مسجد میں جو کنکریوں پہ بیٹھتا ہے اور جس کی چھت پر چھپر پڑا ہوا ہے, چھت چھپر کی ہے, وہ یہ خط لکھ رہا ہے اور کس طاقت و قوت کے ساتھ لکھ رہا ہے. یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس طرح ابل رہا ہے کہ خط کا عالم یہ ہے کہ جب ہرقل کے پاس خط پہنچا ہے تو وہ بے چین ہو گیا, تڑپ گیا, اور اس نے اپنے اہلکار اپنے سیکریٹری کو کہا کہ ذرا دیکھنا معلوم کرو کہ عربوں کا کوئی قافلہ تو یہاں آیا ہوا نہیں ہے. اس کے سیکریٹری نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ فلسطین کے علاقے غزہ کے ایک بازار میں ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور کاروبار میں مشغول ہیں. تو وہ لے کر اس پورے قافلے کو ہرقل کے دربار میں آیا. ہرقل نے مجلس طلب کی, پادریوں کو بلوایا, وزراء کو طلب کیا, اپنی کیبنٹ کے ممبران کو طلب کیا اور اس مجلس میں ڈائس پر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو بٹھایا. ابو سفیان کو آگے بٹھایا, ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا, اور اس کے بعد پھر ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ چند باتیں میں تم سے پوچھوں گا, سچ سچ کو بتانا. اور ان لوگوں کو پیچھے اس لیے بٹھایا کہ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بات ابو سفیان غلط کہے تو تم اشارہ کر دینا. اور اس کے بعد ہرقل نے گفتگو شروع کی اور گفتگو میں سوالات یہ تھے کہ ان کا نسب کیسا ہے, ان کے ساتھ کون لوگ ہیں, ان سے پہلے کبھی نے ایسا کوئی دعویٰ, کسی نے ایسا کوئی دعویٰ ان کے خاندان میں کیا تھا, وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں, ان کی بات کیا ہے, تمہارے اور ان کے درمیان کیا جنگ ہوئی ہے, نتیجہ جنگ کیا نکلا ہے, کیا انہوں نے کبھی بد عہدی کی ہے. سوالات یہ تھے اور جوابات ابو سفیان کے انصاف کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تھے, کیونکہ ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے جوابات غلط دیے تو میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے گا اور کل لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سردار ہوتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے. عربوں میں اتنی غیرت تھی, اتنی اہمیت تھی کہ جاہلیت میں بھی جھوٹ سے بچتے تھے. جب یہ ساری بات ہو گئی تو ہرقل نے اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط کھلوایا اور خط مجلس میں پڑھا گیا. جب خط پڑھا گیا تو ہرقل نے اس پوری مجلس کے سامنے کہا کہ خدا کی قسم وہ نبی برحق ہے, مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے, لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا ظہور تمہارے درمیان ہوگا. اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو مشقت اٹھا کر ان تک پہنچتا, اور اگر میں ان کی مجلس میں ہوتا تو میں ان کے پیر خود دھوتا. ہرقل نے اپنے دربار میں یہ بات کہی. بخاری شریف میں یہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور اسی مجلس میں موجود ایک شخص جس کو ابن الناتور کہتے ہیں, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے, حضرت زہری سے دمشق میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو حضرت امام زہری کو بھی بتایا کہ بات کس کس طرح ہوئی تھی. ہرقل جو اتنا متاثر ہوا, لیکن جس وقت اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا تو مملکت کے پادری صاحبان غصے سے بپھر گئے اور بھاگنے لگے. لیکن دروازے کیونکہ بند پہلے سے کر دیے گئے تھے اور بند دروازے میں یہ مجلس ہو رہی تھی خفیہ طریقے پر. ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ پادری اس پر ناراض ہیں اور ملک میں بغاوت کا اندیشہ ہے تو اس نے پھر فوراً اپنی حکمت عملی بدل دی. بات بدل کے یہ کہنے لگا, لوگوں میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہو. اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ تم لوگ اپنے مذہب میں بہت پختہ ہو, اس لیے میں بھی اطمینان کا سانس لیتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ تبوک میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ایک اور مرتبہ اسے خط لکھا, پھر کوشش کی کہ شاید اب یہ حق قبول کر لے. لیکن خط کا جواب ہرقل نے زبانی یوں دلوایا کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غلط کہتا ہے, جھوٹ کہتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکا, وہ محروم اسلام سے رہ گیا سیاست کے چکر میں, کرسی اور گدی کے چکر میں, اور اس کی ہمت نہ کر سکا کہ کرسی ترک کر کے اسلام قبول کر لیتا. اور یہی وہ ہرقل ہے جس نے روم میں اپنے بڑے پادری یعنی اس وقت کے پوپ کو خط لکھا تھا
جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا تھا کہ میرے پاس اس طرح خط آیا ہے اور اس کا یہ مضمون ہے، آپ کی کیا رائے؟ یہ خط روم کے پوپ کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو پڑھنے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی کا خط ہے، وہ نبی برحق ہے، اور ہم نے آسمانی کتابوں میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کی تصدیق ہو رہی ہے اور وہ بالکل صحیح دعوت لے کر آئے۔ اس وقت روم کے پوپ نے اسلام قبول کیا، اور نہ صرف کہ اسلام قبول کیا بلکہ مسلمانوں کا وہ فرستادہ جن کا نام دحیہ کلبی بیان کیا جاتا ہے، خط حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی کے حوالے کیا تھا اور یہ حکم کیا تھا کہ بصرہ کی اسٹیٹ میں یہ خط پہنچا دینا، بصرہ کا حاکم اس خط کو ہرقل تک پہنچائے گا۔ وہ خط پہنچایا گیا تھا لیکن کسی عرب کو بھی ساتھ بھیجا گیا تھا، اس عرب کو روم روانہ کیا گیا تو اس کا بیان یہ ہے کہ پادری صاحب نے اپنے کپڑے اتارے، عربوں کے سے کپڑے، سفید لباس جبہ استعمال کیا، اور اس کے بعد عوام کے سامنے نکل کر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مجمع بفر گیا اور انہیں وہیں شہید کر دیا گیا۔ تو روم کی سرزمین پر پہلے پادری کو شہید کیا گیا جس نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ ہرقل یہ بات معلوم کر چکا تھا کہ اس کا وہ انجام ہوا کہ جب پادری کو اور پوپ کو نہیں بخشا گیا تو ہرقل جانتا تھا کہ مجھے بھی بخشا نہیں جائے گا اور بدترین بغاوت ہوگی، اس لیے اس نے حکومت کو ترجیح دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی دعوت پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ تحریری دعوت کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تو اگر زبان سے دعوت دی گئی تو اس کے نتیجے میں تقاریر اور خطبے اور موعظہ حسنہ کی بہت سی شکلیں وجود میں آئیں، تو اسی طرح تحریری دعوت بھی ایک نمونہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ پمفلیٹ اور کتابیں اور رسالے اور میگزین یہ سارے بھی ایسے ذرائع ہیں کہ جن کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ذرائع ہیں۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے لیے دونوں طریقہ کار کو استعمال فرمایا، تحریری طریقہ بھی استعمال فرمایا اور تقریری طریقہ بھی استعمال فرمایا، اور دونوں کے نتائج سامنے آئے۔ یہ خط جب نجاشی کے پاس پہنچا اس نے اسلام قبول کر ہی لیا تھا، اس کا بڑا اکرام کیا۔ مقوقس نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے انتہا اکرام کیا۔ ایک معزز خاتون کو روانہ کیا جن کا نام حضرت ماریہ ہے کہ حضور اپنے حوالے عقد میں انہیں لے لیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی شرف حاصل ہو، جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے شادی فرمائی تھی اور اس طرح مصر والوں سے رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ مقوقس نے چاہا کہ یہ رشتہ دوبارہ تازہ ہو جائے اور حضرت ماریہ کو روانہ کیا اور ایک نہایت عمدہ قسم کا سفید خچر روانہ کیا کہ حضور اسے استعمال فرمائے۔ وہ بڑا ہی خوبصورت اور حسین اور عمدہ خچر تھا جو آپ کو تحفے میں بھیجا گیا۔ اس طرح عیسائی حکومتوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے اچھے جوابات دیے، لیکن مجوسی اور پارسی حکومت ایران کی کسرا کے پاس حضور کا جب خط پہنچا تو اس نے خط کو دیکھتے ہی غصے کا اظہار کیا، میرا غلام اور خط لکھتا ہے تو اپنا نام پہلے میرا نام بعد میں، اور غصے میں پھاڑا خط کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ آپ کے خط کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا اور اسے پھاڑا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکومت پھاڑ دی، اس نے اپنی حکومت کے چشمے اڑا دیے، اور بس اس کے بعد وہ مارا گیا، اس کا لڑکا حاکم ہوا، وہ مارا گیا، زہر کھا کے مرا، اس کی بیٹی آئی، اور جب اس کی بیٹی حکمراں ہوئی تو حضور ہی کا دور چل رہا تھا۔ آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ خانہ جنگیاں چل رہی ہیں اور روز حاکم بدل رہے ہیں اور اب ایک عورت کو حکمراں بنا دیا گیا ہے، تو فرمایا تھا اسی موقع پر کہ ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو باغ ڈور عورت کو سونپ دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد رہ ہی نہیں گیا، اب عورتوں پر اعتماد کیا جا رہا ہے، گھر سے نکال کر چابی مملکت کیوں نہیں دی جا رہی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ بس مملکت ٹوٹتی بکھرتی چلی گئی۔ تھوڑی سی مدت میں حال ہوا تھا کہ ہر دن نیا حاکم آتا تھا، ایران کا بھی یہی حال ہوا، اور آخر میں یزجرد تھا جو حکمراں تھا، جس کو سعد بن ابی وقاص کی فوجوں نے گدی سے اتار دیا، اور پھر تخت سلطنت اور سارے مال و زر ایران سے
مدینہ منورہ لائے گئے. زمانہ حضرت عمر ابن الخطاب کا تھا اور بہترین عمدہ قالین جس پر یزگرد بیٹھا کرتا تھا وہ بھی مدینہ منورہ کی مسجد کے آنگن میں لا کے ڈالا گیا اور کسرا کے ہاتھوں کے کنگن بھی اس میں لائے گئے. اس وقت حضرت عمر نے کسرا سراقہ کو طلب کروایا کہ سراقہ کو ڈھونڈو کہاں ہے, اور جب سراقہ کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ سراقہ وہ دن تمہیں یاد ہے جب تم حضور کا تعاقب کر رہے تھے. سراقہ کو ساری یادیں تازہ ہو گئی اور سراقہ کا سر جھک گیا. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوارِ کسرا, سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. لو آج کسرا کے کنگن مسجد نبوی کے آنگن میں پڑے ہیں, پہنو ان کو تاکہ حضور کی پیشین گوئی سچی ثابت ہو. تھوڑی دیر کے لیے پہنایا گیا, مردوں کے لیے کنگن وغیرہ درست نہیں ہے, لیکن حضور کا ایک اشارہ تھا, یہ بتانا تھا کہ سراقہ اونٹ کے چکر میں تم نکلے ہو میرے تعاقب میں کہ تمہیں 100 اونٹ مل جائیں. یہ 100 اونٹ کیا چیز ہے؟ کسرا کی سلطنت ٹوٹنے والی ہے, رومن امپائر ٹوٹنے والی ہے. میں جس دعوت کو لے کر اٹھا ہوں اس دعوت کا حال یہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل الله الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل. فرمایا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں خدا تعالی اسلام کو داخل نہ فرما دے. عزت والا عزت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگا, ذلت والا ناک رگڑ کے آئے گا. یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا تھا کہ عراق فتح ہوگا, ہوا. آپ نے فرمایا تھا شام فتح ہوگا, ہوا. آپ نے فرمایا تھا یمن فتح ہوگا, ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ کسرا اور قیصر باقی نہیں رہیں گے. دنیا نے دیکھا کہ کسرا اور قیصر باقی نہیں رہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وجہ عرض پر روئے زمین پر اسلام کا پھریرا ایک وقت لہرائے گا, کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے. تو یہ پیشین گوئی ابھی باقی ہے اور اس پیشین گوئی کو اگلی نسلیں دیکھیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی گھر انشاءاللہ بغیر اسلام کے باقی نہیں رہے گا. لیکن وہ نبی جو دعوت کے کام کو لے کر اٹھے تھے اور جو اس میں گھل رہے تھے اور اس کی سختیاں جھیل رہے تھے, اور انہی کا یہ تحفہ اور انہی کا یہ احسان ہے کہ آپ آج اس حال میں بیٹھے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن رہے ہیں. ورنہ بنگلور کی سرزمین پر کون تھا جو اسلام کا نام جانتا؟ ہندوستان کے گاؤں میں اور ہندوستان کی بستیوں میں کون تھا جس کے پاس یہ کلمہ پہنچا ہو؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اور ان کا طفیل اور ان کا تصدق اور ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ حال ذکر رسول سے مزین ہو رہا ہے. اور آج نام نامی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سرزمین پر اور اس حال میں امت مسلمہ کے افراد کے درمیان لیا جا رہا ہے جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی نمائندگی کی شکل میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. لوگوں کان کھول کر سن لو, جو تم میں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. آپ نے تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ہر فرد پہ ڈال دی ہے. امت کے ہر فرد سے کہہ دیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر ڈالے, اور نہیں کر سکتا تو زبان سے بدلے, اور نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کے بدلنے کا تہیہ کر لے. کم از کم درجہ یہ فرمایا گیا. اور آپ نے امت کے ہر فرد کو مخاطب کر کے کہہ دیا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیخالفن اللہ بین وجوہکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم تمہیں بھلائی کا چلن کرنا پڑے گا, خدا کی قسم تمہیں بھلائی کی دعوت دینی پڑے گی, خدا کی قسم تمہیں برائیوں سے روکنا پڑے گا, ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات ڈال دے گا, دوسروں کا روب تمہارے اندر ڈال دے گا, تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا, تم جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے. یعنی اس وقت تمہاری کوئی حیثیت اور وزن باقی نہیں رہے گا. اور وہن کا ترجمہ یہ فرمایا
کہ دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی اور موت سے گھبراہٹ بیٹھ جائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج جبکہ ہم آخری گفتگو اس سلسلے کی کر رہے ہیں، عبادات کا ذکر آیا، غزوات کا تذکرہ آیا، سرسری ہی تذکرہ آیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ آیا اور آپ کی تبلیغ کا تذکرہ آیا، اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بالکل نہیں ہو سکا، اس کے ایک شمے کو میں بیان نہیں کر سکا، اس کی حقیقت کو آپ کی طرف منتقل نہیں کر سکا، لیکن آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر ان تمام خطبات کا یہ حاصل نہ نکلا کہ وہ نبی پاک جن کی غلامی کا شرف آپ کو حاصل ہے اور جن کے انتصاب کی عزت آپ کو نصیب ہے اور جن کے نام کی کشش نے آپ کو بلایا ہے اور جس کی وجہ سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، اگر آپ نے اس نبی کی دعوت کو پھیلانے کا کام نہ کیا، اگر آپ نے اس مشن کو اپنے سر نہ لیا اور آپ نے اس کی فکر نہ اوڑی اور یہ طے نہ کیا کہ انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ محمد الرسول اللہ ایک ایک فرد بشر تک پہنچا دینا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان تک اس کلمے کو منتقل کرنا ہے، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے بازاروں میں اور اپنے کارخانوں میں، جہاں بھی آپ کا وجود ہو، آپ کی زبان سے یہ کلمہ خیر نکلتا رہے اور انسانیت تک پہنچتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی طے کر لینا ہے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، برائیوں سے معاشرے کو روکنا ہے، جوانوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، بوڑھوں کو، جس معاشرے کے جس طبقے میں جو سی برائی ہو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، اس برائی کو ختم کرنے اور اس کے ازالے کی کوشش کرنا ہے اور معروفات کی تلقین کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے۔ اگر اس بات کو اور اس کام کو نہ لیا گیا اور مجلس خدا نہ خواستہ برخاست ہو گئی تو خدا تعالی کے ہاں ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور کل حضور پاک کے سامنے جب ہوگا تو ہمیں رسوا ہونا پڑے گا اور آپ کے پاس شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ جس مقصد کی خاطر آپ نے اپنی جان بھلا دی اور ہمارے اسلام کی خاطر، ہمارے ایمان کی خاطر، جہنم سے ہم کو نکالنے کی خاطر اور جنت نصیب فرمانے کی خاطر ہر طرح کی مشقت خود بھی جھیلی، گھر والوں کو مشقتوں کا عادی بنایا اور صحابہ کرام کا مزاج مشقت برداشت کرنے کا بنایا، تو ہمارے اوپر کیا اتنا بھی احسان کا اثر نہ پڑنا چاہیے اور احسان مندی کا اتنا بھی ہمارے اندر جذبہ نہ ہو کہ ہم بھی اپنی جانیں اسی دعوت حق میں کھپا کے رکھ دیں اور اس دعوت کے عالم کو لے کر اٹھے، پھر کوئی چپا، کوئی زمین کا کوئی کونا ایسا باقی نہ رہے جہاں یہ کلام برحق نہ پہنچ جائے اور جہاں توحید کا غلغلہ بلند نہ ہو جائے اور جہاں شرک کا مقابلہ نہ ہو جائے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل فرما کے چلے گئے اور آپ کی اسی ذمہ داری کے نتیجے میں وقت کے مجددین، وقت کے مصلحین و مبلغین وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے اور اس دعوت کو پیش کرتے رہے اور لاکھوں کروڑوں انسان ان سے مستفید ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ امت دعوت حق کو، دعوت توحید کو، دعوت رسالت کو پوری ہمت کے ساتھ اور پورے بلند حوصلے کے ساتھ لے کے کھڑی ہو جائے، اور سپر پاور ہو یا منی پاور ہو، سب کے سامنے اس دعوت کو انفراداً بھی اور اجتماعاً بھی رکھے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ وہ دن نصیب فرما دے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو جائے اور کوئی کچا پکا گھر بغیر اسلام کے باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہم سب کے ساتھ تیرے انعامات اور تیرے فضل و کرم سے اس قدر مملو ہیں اور
تو نے اپنے انعامات کی اس قدر بارش فرمائی ہے کہ ہم ان کا نہ احصا کر سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہر آن تو اپنا فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، اور تیرا سب سے بڑا انعام پوری انسانیت پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہوا، جن کو سارے جہانوں کے لیے تو نے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ان کی سیرت کا احاطہ کرنا تو کیا، ان کے کسی ایک گوشے کے کسی ایک پہلو کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم سب کے سب اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی تقصیر و کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہاں کی 3 مجلسوں میں عبادات نبوی، غزوات نبوی اور دعوت و تبلیغ نبوی پر جو کچھ کوتاہیاں بیان میں ہو گئیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے۔ اور اللہ، جو خیر کی بات ہو گئی ہو اسے قبول فرما لے اور دلوں میں اس کو جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی پاک سے ہم سب کے سب انتساب رکھتے ہیں اور اسی نسبت پر عزت بھی محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، جس محبت اور تعلق کے ساتھ تیرے بندے اور بندیاں یہاں پر جمع ہوتے رہے ہیں، اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس محبت کو قبول فرما لے اور اس کو خوب پروان چڑھا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نسبت کی بنیاد پر اے اللہ ان کے اعمال اور ان کی سنتوں اور ان کے اسوے پر عمل بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ایسی اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرما جو عمل کے لیے ہمیشہ محرک بنتی رہے، جو عمل کی داعی بنتی رہے، اور جس کے نتیجے میں یہ سارا معاشرہ نبوی معاشرہ بنتا چلا جائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلتا چلا جائے۔ اے اللہ، تیرے حضور میں ہم اس وقت مانگنے بیٹھے ہیں اور ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی اور دنیا کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس دعوت کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لے کر تشریف لائے اور جس دعوت پر نبی کے صحابہ نے لبیک کہا، ابو بکر اس دعوت کی بنیاد پر صدیق ہو گئے اور عمر فاروق بن گئے اور عثمان غنی بن گئے اور علی حیدر کرار بن گئے۔ اے اللہ، جس دعوت نے بلال کو سیدنا بنا دیا اور جس دعوت نے سمیہ کو مقام بلند عطا کیا، اے اللہ، جس دعوت کے نتیجے میں باندیاں آقانیاں بن گئیں اور غلام آقا بن گئے، ہمارے سردار بن گئے، ہمارے بڑے بن گئے۔ اے اللہ، جس دعوت نے زمین سے اٹھا کر عربوں کو آسمان پہ پہنچا دیا، اے اللہ، اس دعوت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دعوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دعوت کو پوری دنیا میں عام فرما دے، دنیا کے ہر ملک میں ہر کونے میں عام فرما دے۔ اے اللہ، حق کو ظاہر فرما اور باطل کو ملیہ میٹ فرما۔ اے اللہ، شرک کو اور کفر کو اور بدعات کو اور الحاد کو اور زندگی کو اور نفاق کو ختم فرما کر اے اللہ حق کو غالب فرما دے اور ظاہر فرما دے۔ اور اللہ، اس حق کی علمبرداری کے لیے اور اس حق کے سپاہی بننے کے لیے ہم ناچیزوں کو قبول فرما لے، ہم حقیروں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو نے چاہا تو حبشے کے کالے بلال کو قبول کیا، اور تو نے چاہا تو روم کے صہیب کو قبول فرما لیا، اور تو نے چاہا تو زید بن حارثہ جیسے غلام کو قبول کر کے نبی کا بیٹا بنوا دیا۔ اے اللہ، تو نے جس کو چاہا عزت عطا فرما دی اور جس کو چاہا ذلیل کر دیا اور در سے دردرا دیا اور دھتکار دیا۔ اے اللہ، قدرت تو تیری ہے اور مشیت تیری ہے، تو اگر فیصلہ ذلت کا فرما دے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ لیکن اے اللہ، ہم جیسے عاجز و فقیر اور تیرے در کے بھکاری، جن کے باپ دادا بھی بھکاری تھے اور ہیں، اے اللہ، ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں اور تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری قسمت بگاڑ نہ دے۔ اے اللہ، ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ فرما دے جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ایسے فیصلے فرما جن فیصلوں کے نتیجے میں ہم تیرے محبوب بن جائیں اور تجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں اور بچوں کو، بوڑھوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کی حاضری کو قبول فرما کر دل کو نور نصیب فرما، ذہنوں کو بھی مجلہ فرما۔ اے اللہ، ایسے بندوں کو قبول فرما لے جن کے ذریعے بنگلور واقعی شہر گلستان بن جائے، ایسا شہر گلستان جہاں نور نبوت بکھرتا ہو، جہاں اعمال صالحہ پھیل رہے ہوں، جہاں پر تیرے دین کا نام بلند ہو رہا ہو۔ اے اللہ، سرزمین ہند میں
اولیاء کرام کی محنتوں کو پھر دوبارہ زندہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے حق میں اے اللہ گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں اور تیرے نبی پاک کا واسطہ دیتے ہیں. ان کے طفیل میں تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ بغیر اس بھیک کے آج ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں. اے اللہ تجھ سے مانگ کر جھولی بھر کے لے جائیں گے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ عورتوں کو حجاب کی اوڑھنی نصیب فرما. اے اللہ جوانوں کو اسلامی سپاہیوں نے شفاعت عطا فرما. اے اللہ بوڑھوں کو صحیح مشورہ نصیب فرما. اے اللہ صالح معاشرہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما دے. اے اللہ اپنے دین کو غالب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ دل عطا فرما جو تجھ سے لگنے والا ہو, تجھ سے محبت کرنے والا ہو, تیری پہچان رکھنے والا ہو, تیرے نبی کو ماننے والا ہو, تیرے صحابہ پر نبی کے صحابہ پر مرنے مٹنے والا ہو, اولیاء سے محبت کرنے والا ہو, تیرے محبوبین کو پسند کرنے والا ہو, نامرضیات سے بچنے والا ہو. اے اللہ ایسا قلب صالح نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما. اور ایمان والے بندے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تیرے حضور میں حاضر ہو گئے, اب ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے عذاب کو کوئی سہ نہیں سکتا. اے اللہ اس دنیا کی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کون برداشت کر سکے. اللہ اپنے نبی کی نسبت سے دوزخ سے ہمیں آزاد فرما اور اپنی جنت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما, عافیت نصیب فرما, دنیا اور آخرت اور برزخ کی عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی تو ہی جانتا ہے اور آخرت کی ضرورتیں بھی تجھ پر آیا ہیں. اور اے اللہ ہماری حاجت تجھے تیرے سامنے واضح. تو نے ہم سب کو حاجت مند بنایا اور فقیر بنایا اور تو غنی ہے. اے فقیروں کو دینے والے, اے غریبوں کو بخشنے والے, اے یتیموں پر سر پہ ہاتھ رکھنے والے, اے اللہ ہم فقیروں کی بھی لاج رکھ لے, ہماری جھولیاں بھی بھر دے اور ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے, نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری, دار المعارف, امین الدین روڈ, منیر آباد, بھٹکل, ین کے. پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا. ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkali